وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ایک روایت کے سلسلے میں ہے اور ایمیج کی شکل میں پوسٹ کیا گیا ہے کہ اولیاء سے مانگ سکتے ہیں کہ فراسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں سے مانگ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اگر مانگنا انتہائی ضروری ہو تو تم صالحین سے مانگو۔ یہاں پر اولیاء لکھ دیا ہے، یہ ابو داؤد کی 1646 نمبر کی روایت ہے، اور اسی طرح سے دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ مثال کے طور پر مستند احمد میں، نسائی صغریٰ اور کبریٰ میں ہے۔ دراصل یہ روایت پہلی نظر میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ زندہ سے مانگنے کے بارے میں ہے، یعنی زندہ سے کچھ پیسے، کچھ سامان، ضرورت کی چیز مانگنے کے سلسلے میں پوچھا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانگنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہو، بہت ہی زیادہ شدید حاجت مند ہو، تو وہ نیک لوگوں سے مانگے۔ نیک لوگوں سے، یعنی نیک لوگوں کی کمائی کیسی ہوتی ہے؟ حلال کی کمائی ہوتی ہے۔ تو نیک لوگوں سے مانگنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ حلال مال سے وہ کچھ دے دے گا۔ اب اس میں تو مردوں کی بات تو ہے ہی نہیں، مردہ تو دے نہیں سکتا ہے، مردہ دے ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتا ہے، وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ جان ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ حماقت کی بات ہوگی کہ مردے سے مانگنے کے بارے میں کہا جائے۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو راوی ضعیف ہیں، دو راوی ضعیف ہیں۔ اس ضعیف کی وجہ سے بھی یہ روایت ناقابل استدلال ہے۔ مردہ پرستی کے لیے ویسے بھی بہانہ چاہیے۔ اب یہ زندہ سے مانگنے والی روایت ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کو مردوں پہ فٹ کیا جا رہا ہے۔ مردوں سے مانگنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مردہ سے مانگنا تو شرک ہے۔ مردہ سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردے کو دور نزدیک ہر جگہ سے سننے والا، جاننے والا اور شعور رکھنے والا سمجھا جائے گا، جو کہ گمراہی ہے۔ ہر جگہ سے کوئی نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے۔ تو یہ علم غیب کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بے عقلی پر بھی مبنی ہے، بے عقلی پر بھی مبنی ہے۔ مردے سے مانگنے جا رہا ہے، جو مردہ قبر میں مدفون ہے اس سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اپنے مردہ باپ سے نہیں مانگ سکتا ہے، یہ جس کو اپنے اولیاء سمجھتے ہیں، یہ کیا اولیاء ہیں؟ کس نے کہا اولیاء ہیں؟ کیا غیب ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ جان جاتے ہیں کہ فلاں اولیاء ہیں، فلاں اولیاء ہیں؟